بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے میٹھا یعنی مٹھائی ریسپیز جو آسانی کے ساتھ تیار ہو جائے گی اور بہت ہی مزے کی بنے گی۔ آپ اس کو چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں، مہمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپیز ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آئے گی۔ تو اس کے لیے آپ چولہے پر کڑاہی یا کوئی بھی برتن رکھیں۔ اس میں آپ 2 سے 3 کپ پانی ڈال لیں۔ پانی ڈال کر آپ اس میں آئل 2 چمچ شامل کر لیں۔ اگر آئل نہیں ہے تو آپ گھی ڈال سکتے ہیں۔ پھر آپ اس میں آدھا چمچ نمک ڈال لیں۔ ان سب چیزوں کو ڈال کر آپ مکس کریں۔ اس کو آپ پانی کے اندر حل کریں اور پانی کو آپ گرم ہونے دیں۔ جب پانی اچھی طرح گرم ہو جائے اور بوائل ہونے کے قریب ہو تو آپ اس میں 1 چمچ چینی شامل کر دیں۔ چینی ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ چینی کو آپ پانی کے اندر اچھی طرح حل کریں۔ پھر آپ اس کو بوائل ہونے تک پکنے دیں۔ جب پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس میں 1 کپ سوجی ڈال لیں۔ سوجی کو آپ چھان کر صاف کر لیں۔ پھر آپ اس میں 1 کپ میدا ڈال لیں۔ ان دونوں چیزوں کو ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ ان دونوں چیزوں کو پہلے آپ اچھی طرح چھان کر صاف کریں اور پھر آپ اس کو پانی کے اندر حل کریں۔ چمچ چلائیں اور اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں۔ 2-3 منٹ تک آپ اس کو اسی طرح پکنے دیں۔ جب پانی جو ہے وہ مکمل طور پر خشک ہو جائے، آپ چمچ چلائیں تو سوجی جو ہے وہ کٹھی ہونا شروع ہو جائے، چمچ کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے۔ آپ کٹھا کریں تو یہ برتن سے الگ ہونا شروع ہو جائے۔ اس طرح سے بن جائے جو بالکل حلوے کی طرح ہو تو سمجھ لیں کہ یہ تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ اس کو اتار لیں، چولہا بند کر لیں اور اس کو آپ اتار دیں۔ اسے آپ کھلے برتن میں ڈالیں اور اس کو آپ تھوڑا سا پھیلا کر رکھ دیں تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے، نارمل حالت میں ہو جائے۔ اسے تقریباً 10 منٹ تک ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ آپ اس کو پنکھے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ جلدی نارمل حالت میں ہو جائے۔ پھر آپ اس کو میش کریں، ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح گوندیں۔ اس کو آپ کٹھا کریں۔ پہلے آپ اس کو کٹھا کر کے نرم کر لیں۔ جب یہ اچھی طرح نرم ہو جائے، کٹھا ہو جائے تو پھر آپ اس کو گوندھ لیں۔ اب آپ اس کو آٹے کی طرح گوندیں، جس طرح عام آٹا گوندتے ہیں اس طرح آپ اس کو گوندیں، لیکن آپ اس کو زیادہ نرم نہیں ہونے دیں۔ اس دوران آپ نے پانی نہیں لگانا۔ اسی طرح آپ اس کو گوندتے جائیں اور پھر کٹھا کر لیں۔ اب آپ 2 چمچ وائٹ تل شامل کریں۔ وائٹ تل ڈالنے کے بعد آپ اس میں پیسی چینی 2 چمچ شامل کر لیں۔ 1 چمچ چینی آپ ثابت دانے دار ڈال لیں۔ اگر آپ کو چینی زیادہ پسند ہے تو آپ ٹیسٹ کے مطابق 1 چمچ کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ پھر آپ اس میں آدھا چمچ سوڈا شامل کر لیں اور اس کو آپ مکس کریں۔ ان ساری چیزوں کو آپ آٹے کے اندر اچھی طرح مکس کریں، یکجاں کریں۔ اسی طرح آپ گوند کے ساری چیزوں کو اس کے اندر مکس کریں اور اس کو نرم کر لیں۔ جب ساری چیزیں اچھی طرح جذب ہو جائیں تو آپ اس میں 2 چمچ ناریل شامل کر لیں۔ ناریل پاؤڈر ڈال کر آپ اس کو مکس کر لیں۔ ناریل پاؤڈر کو آپ سنیکس کے اندر بھی بھر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اندر بھرنا مشکل لگتا ہے تو آپ اس کے اندر ڈال کر اس کو گوندھ لیں۔ دیکھیں اس طرح جو آپ کو طریقہ آسان لگے یا پسند ہو وہ اس طرح آپ اس کو بنا لیں۔ اس کو آپ کٹھا کر کے ڈھانپ کر 10 سے 15 منٹ کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ 10 منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ آٹا جو ہے وہ نارمل حالت میں ہو چکا ہے۔ اس کو آپ دوبارہ سے 1 سے 2 دفعہ کٹھا کریں، گوندیں۔ اب آپ اس کے سنیکس یا گول سے پیڑے بنا لیں۔ اس کے لیے آپ ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگائیں۔ دونوں ہاتھوں پہ آئل لگانے کے بعد اب آپ تھوڑا سا میزا لیں، تقریباً مٹھی جتنا۔ اس کو آپ پہلے ایک ہاتھ میں دبائیں اور پھر دونوں ہاتھ میں گھما کر گول سا آپ اس کا پیڑا بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ اس کو گھما کر اس کا گول سا پیڑا تیار کر لیں۔ اس طرح کی آپ شیپ بنا لیں۔ اس کو آپ تیار کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اسی طرح آپ اور میزا لیتے جائیں مٹھی بھر۔ اس کو آپ پہلے ایک مٹھی میں اچھی طرح گوندیں،
इसे सेट करें और फिर दूसरे हाथ पे घुमा के इसको आप गोल सा पेड़े की तरह स्नैक्स की तरह बना लें। इसको आप गोल भी बना सकते हैं, आप चौरस भी बना सकते हैं, कोई भी शेप जो आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। इसी तरह आप देखें नॉर्मल साइज़ के स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर ले, जो ना ज़्यादा मोटे हों, ना ज़्यादा पतले हों, ना ज़्यादा चौड़े हों और ना ज़्यादा लंबे हो। इस तरह के आप स्नैक्स जो हैं वो तैयार करें। इनको तैयार करके आप एक साइड पे रख दें। आप देखें कितने अच्छे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हुए हैं, देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं। जब ये तैयार होंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब हम इसको तैयार करते हैं। इसके लिए आप घी या ऑयल को गरम करें। जब ये नॉर्मल गरम हो जाए तो आप एक एक करके स्नैक्स में डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डाल लें और इसको आप फ्राई होने दें। इसकी आप ज़्यादा भर्ती नहीं करें। स्नैक्स आप इतने डालें कि जो इजीली फ्राई हो जाएं। इसको आप 1-2 मिनट तक इसी तरह फ्राई करें। जब ये सेट हो जाएं तो फिर आप इनको हरकत दें। इनकी आप साइड चेंज करें। आप देखें एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं तो आप दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन करें। इसी तरह दोनों साइड से तैयार हो जाएं तो आप इसको निकाल लें। इसे आप जाली पर या पूनी पर टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इनका ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। पहले की तरह आप बाकी स्नैक्स भी तैयार करें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? उम्मीद है कि आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, बनाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत का इनाम होता है, हमारे लिए सिला होता है। इससे हमारे हौसले और हिम्मत में इजाफा होता है। हम आपके लिए बेहतर न्यू रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। देखें कितने अच्छे और मज़े के स्नैक्स या मीठा जो है वो तैयार हुआ है। इस तरह आप इसको फ्राई करें। इसको आप ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको आप लाइट ब्राउन करें और निकालते जाएं। इसी तरह आप बाकी जो हैं वो आखिर तक फ्राई कर लें। आप देखें कितने अच्छे और मज़े की टेस्टी रेसिपीज़ बनी है। देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बच्चे हों या बड़े सभी को पसंद आएगी और सभी आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएंगे। आप रेसिपीज़ को एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।